अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जानम, जो कि तहरीर है लैब नासिर की एपिसोड नंबर 17 को लेकर। एपिसोड की जाने पढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो डिनर के बाद कमरे में आई तो रेयान करवट लिए बेड के दूसरे किनारे पर सो रहा था या बस ऐसा जाहिर कर रहा था। इसकी आंखों में एक बार फिर आंसू जमा होने लगे। ऑफिस से आने के बाद हर रोज़ की तरह इसे साथ नहीं लगाया था, न इसे तबीयत के मुतालिक पूछा था। शाम से वो मुसलसल इसके आगे पीछे हो रही थी। इसने एक निगाह भी इस पर नहीं डाली। रात डिनर के वक्त खामोशी से इसकी प्लेट भर कर इसकी जानिब खिसका दिया। वो एक निवाला नहीं खा सकी थी जब भी इसने कुछ नहीं कहा था। वो अच्छी खासी सहम चुकी थी। इसे मुखातिब किए बिना ही दूसरी जानिब आकर लेट गई। आंसू तकिए भिगो रहे थे। घुटी घुटी आवाज़ में रोती अब वो सिसक रही थी। दूसरी जानिब लेटे रियान की बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। इसकी सिसकियों की आवाज़ पर इसने सरत से रुख मोड़ा। नजरें इसकी पुष्प पर लहराती लंबी चोटी पर पड़ी, जिन्हें खूबसूरती से ब्रेडेड की शक्ल दी गई थी। वो हौले हौले लरसती सिसक रही थी, बिना एक लफ्ज़ भी कहे। इसका रुख नरमी से अपनी जानिब किया। वो पूरे दिन के बाद इसका लम्स महसूस करते ही तड़प कर इसके सिरे से लगी बुरी तरह रोने लगी थी। क्यों रो रही हैं? इसके सर पर नरमी से हाथ फेरता वो संजीदगी से बोला था। मेरी जान निकालने में खुशी तो बहुत हुई होगी आपको, धड़ल्ले से कह दिया। ये भी नहीं सोचा कि अगले के दिल पर क्या गुजरेगी। कोई सांस लेना भूल सकता है आपकी ये बकवास सुनकर? लेकिन नहीं, ये बकवास तो फ़र्ज थी ना, जैसे आप पर। नरमी से ऐसे थामे वो काटदार लहजे में कह रहा था। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना। आइंदा कभी नहीं कहूँगी, प्लीज़ ध्यान। वो हिचकियों के दरमियान बोली थी। ये बात एक बार भी क्यों निकली अफसा? आइंदा अंदाज़ा है आपको कितनी तकलीफ़ में रहा हूँ पूरे दिन में। नरमी से इसके आंसू साफ करते इसने संजीदगी से इसकी जानिब देखा, जो सूजी आंखों के साथ अब सिसक रही थी। चले पानी पी लें, सहारा देकर इसे बिठाते गिलास इसकी जानिब बढ़ाया। वो कुछ आगे होकर हाथ में लिए बगैर ही गिलास को लबों से लगा गई। रियान ने बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट का गला घोंटा। मैंने मैंने भी तो तकलीफ़ में गुजारा है। एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा आपने। मेरी जान निकल रही थी, सूसू करके कहती इसके शानों पर सर रखकर लेट गई। पूरे दिन के बाद अब सुकून मिला था। दिल तो कर रहा था 4-5 दिन तक शक्ल ना देखूं आपकी, ताकि पता तो चले आपको जान निकालना किसको कहते हैं। रहने कहा दिया आपने नाराज़, रो रो कर आंखें ख़राब कर ली हैं। इसको रपट कर इसकी पेशानी पर लब रखे वो पुरसुकून सी होती नींद की वादियों में खो गई। सुबह इसकी आंख खुलते ही महसूर कुन खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। भारी होते सर को उंगलियों से सहलाते इसने आसपास देखा। अपने सीने से लगी रीबा पर नजर पड़ते ही इसका दिमाग भग से उड़ा। इसका नरम नाजुक वजूद नरमी से कुछ दूर करते वो सर थाम कर उठ बैठा। ये क्या कर दिया इसने? एक एक करके सारा मंजर वाज़ेह होता चला गया। वो तो बस कुछ देर इसके वजूद की नरमी महसूस करना चाहता था। ये क्या हो गया था? इसे अपना सर दर्द से फटता महसूस हो रहा था। इसने बेबसी से रीबा की जानिब देखा। इसे मजीद कुछ सोचने समझने से पहले ही वो आंखें खोलती उठने लगी थी। कुछ महसूस करते इसकी जानिब देखा। इसकी आंखों में अजनबियत थी, खौफ था, मोहब्बत नहीं थी जो वो इन आंखों में देखने का आदी था। रीबा, बीवी मेरी जान। इसने कुछ कहना चाहा। वो खुद को देखती, कभी इसे देखती। मुसलसल नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। मतलब इसे याद था। क्या क्या? सहमी निगाहों से इसकी जानिब देखती वो बेयकीनी से पूछ रही थी। इसकी आंखों में अपनी ज़ात का सवालिया निशान देखते वो शर्मिंदगी से घड़े में धंस रहा था। बीवी मेरी बात। इसने आगे बढ़कर इसे थामना चाहा। वो झटके से पीछे हटी थी। मैं ठीक कर रहा था, आप बीमार थे, मैं ठीक कर रहा था आपको। आपने आपने मुझे गंदा किया, आपने मुझे गंदा किया। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रवानी से सुर्ख गालों को भिगो रहे थे। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। एक एक मंजर याद करती वो इसे भी याद दिला रही थी। इसकी समझ में यही आ रहा था कि इसे गंदा किया है। हैदर को याद आया इसके गालों को छूने पर वो कितना रिएक्ट करती थी कि इसके गाल गंदे कर दिए हैं। वो समझ क्यों नहीं पाया कि वो इस वक्त क्या बताना चाहती थी। वो इसके प्यार करने पर गंदा नहीं कहती थी, वो इसके छूने पर गंदा कहती थी। सारे मनाजिर जो पहले बहुत आम किसी तवज्जो के काबिल नहीं थे, आज इसकी निगाहों के सामने आ रहे थे। इसके नज़दीक आने पर वो झिझकती थी तो इसी वक्त इसे समझना चाहिए था कि वो महरम है इसका, वो इसे छूने का हक रखता है। फिर शायद आज इसका रद्द अमल कुछ मुख्तलिफ होता। 2 दिन पहले का मंजर इसकी नज़रों के सामने लहराया। जब वो ऑफिस से वापस आया तो वो लाउंज में बैठी, सर पर छोटा सा इसका दिया स्कार्फ पहने बहुत गौर से सामने नस LED पर कुछ देखती सर हिला रही थी। क्या देख रही है मेरी जान? इसकी महूयत पर मैं हैरान होता वो नज़दीक आया। ये रिश्ता आपको जिना के करीब ले जाता है। जिना की बहुत सी इकसाम है। देखना आंखों का जिना, यानी जिना कोई देखना भी जिना के बराबर ही है। वो डॉक्टर फरहाद हाशमी का कोई बयान सुन रही थी।
جو شاید آج کل کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر اور زنا پر تھا، وہ شاید کافی دیر سے سن رہی تھی۔ یہ سن رہا ہوں۔ حیدر جو اس طرح کرتا اللہ تعالیٰ جو ناراض ہو جاتا ہے، وہ آنکھوں کو پھیلائے اسے مطلع کری تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ جتنا اس نے سنا تھا جواب اس کے مطابق اسے دیا تھا۔ بالکل یہ گناہ ہوتا ہے بیوی، شرعی رشتوں کے علاوہ مرد عورت کے درمیان بنے رشتے گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی سمجھ کے مطابق اسے آگاہ کرتا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ شرعی رشتے؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں زور زور سے سر ہلا کر سمجھ آنے کی تصدیق کر گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا اس کی بیوی کس اینگل سے سوچتی ہے، نہ اس نے وہ بیان پورے سنا تھا کہ اس بیان کا موضوع کیا تھا۔ وہ آج سمجھا تھا وہ اس کا چھونا بھی گناہ میں شمار کر رہی تھی۔ ریبا پلیز میری بات سن لے ایک بار، بیوی بس ایک بار۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلاتی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ذہن میں پڑے گئے کتنے ہی اسباق گھوم رہے تھے۔ کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے جان کی جان، اچھا نہیں ہوتا۔ ریان نے کالج جانے سے پہلے سمجھایا تھا، لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے ریبا، نظروں سے بھی خراش آ جاتی ہے بیٹا۔ فرحان کی آواز سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ تم تو گڑیا ہو، تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ آؤ میں بتاؤں۔ ایک اور آواز، یہ آواز شناسا نہیں تھی لیکن اس کے لاشعور میں کہیں موجود تھی۔ آواز یاد آتے ہی اسے وہ شخص بھی یاد آیا تھا۔ اپنی حفاظت کرنی چاہیے بیوی، خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس نے بھی تو بتایا تھا خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اللہ خوش ہوتا ہے، تو کیا اللہ اس سے خوش نہیں ہوا؟ بری لوگوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر حیدر کا کہا جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے؟ اس کے لب پھڑپڑائے۔ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، وہ سہم کر بولی تھی۔ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ نہیں بیوی، نہیں میری جان، اللہ ناراض نہیں ہوگا میرے دل، یہ غلط نہیں ہے بیوی، یہ گناہ نہیں تھا میری جان۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جائز رشتے میں ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں، جس رشتے کا علم اسے بھی ہے۔ یہ گناہ نہیں تھا، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی بات سن کر رہی تھی۔ اس کی بھیکری حالت اس کا دل دہلا رہی تھی۔ کیا چھپا کر رکھنا، حفاظت کرنا کیا تھا نا حفاظت؟ وہ بے ربط سے جملے ادا کرتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کی نا آپ کی حفاظت بیوی، وہ غلط نہیں تھا میری جان، ایک بار میری بات سن لے میرے دل۔ اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو تصور کرتے اس کا دل کر رہا تھا وہ اپنی رگوں سے خون نکال لے، گلا دبا کر اپنی آتی جاتی سانسوں کا تسلسل روک دے۔ پاس نہیں، اس سے پیچھے کی جانب ہٹتی وہ لہرا کر نیچے کارپٹ پر گری۔ وہ سرعت سے اس کی جانب آیا، اسے نرمی سے تھام کر بیڈ پر لٹایا۔ جو حالت اس کی تھی یہ تو ہو نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ کر اس کا معائنہ کر گئی تھی۔ مینٹلی اسٹریس کا کہتی اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے تسلی دلاسا دیتے وہ ریبا کو انجیکشن میڈیسنز وغیرہ دے گئی تھی۔ کمفرٹر اس پر درست کرتا اس کے بازو پر نظر پڑتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ سوئی کی چبھن بھی اس کی بیوی کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اس سے وہ اور آج اس کی حالت کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ معاف کر دے میرے دل۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے، ریبا کے بالوں میں جذب ہوئے۔ لاشعوری میں بے خودی میں کیا ہر عمل اس کی نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ حیدر کیا سسکی اس کے سماعت میں گونجی۔ ایک بار پھر پوری شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا رد عمل ایسا ہی ہونا تھا۔ شام تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کے سر پر دوسری پٹی رکھتے اس نے دیوار میں نصب گھڑی پر نظریں گھمائیں جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ اس وقت وہ اس کے سرہانے میں بیٹھا تھا۔ نماز کے اوقات میں نماز ادا کر لینے کے بعد پھر وہیں آ بیٹھتا۔ اس دوران اس نے 1-2 بار آنکھیں کھولی تھی لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے دوبارہ موند گئی۔ بیوی، اس نے ایک بار پھر سے اسے پکارا۔ جواب نہ پا کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے برسنے لگی تھی۔ آج کی ہر نماز میں اس نے رب سے معافی مانگی تھی، ساتھ دعا بھی۔ اس کا یہ عمل اس کی بیوی کو اس سے دور نہ کر دے۔ اللہ اسے اتنی سمجھ دے کہ وہ یہ سمجھ جائے جو ہوا وہ جائز ہے۔ پچھلے 11 مہینوں سے آپ میرے سامنے تھی میری جان، میرے ساتھ تھی۔ آپ کا ہنسنا، آپ کا بولنا، روٹھنا، آپ کی ہر ادا، ہر عمل آپ کی جانب متوجہ کرتا تھا۔ میں نے ضبط کی ہر ممکن کوشش کی ریبا، ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کی معصومیت سلامت رکھوں۔ ان مہینوں میں کتنی ہی بار میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، کتنی بار میں نے خود پر پہرے بٹھائے۔ میرا خدا گواہ ہے، کل رات جو کچھ ہوا وہ لاشعوری میں ہوا، میں نے ارادتاً نہیں کیا بیوی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ ٹوٹے لہجے میں زیر لب کہہ رہا تھا۔ اسے شادی اس نے صرف اپنے پاس رکھنے کی خواہش میں کی تھی۔ 12 سال ان کا نکاح رہا تھا۔ اس عرصے میں اس کے لیے چاہت میں اتنی شدت آ گئی تھی اب وہ اسے خود سے دور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ریان کتنی مشکل سے راضی ہوا تھا۔ وہ مرد تھا، اس کا شوہر تھا۔ وہ 24 گھنٹے اس کی دسترس میں اس کے قریب رہتی تھی۔ کئی بار وہ بے اختیاری میں خود اس کے نزدیک آتی تھی، اس کے جذبات ابھرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ نرمی سے اسے دور کرتا، خود پر پہرا بٹھا لیتا۔ کل اسے بخار تھا، جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ وہ سکون چاہتا تھا، وہ سکون اسے ریبا کی ذات میں ملا تھا۔ وہ اس کی ذات کا حصہ تھی، اس کی بیوی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ریبا کی آواز پر وہ سوچوں سے نکلا۔ وہ زیر لب کچھ کہتی کرا رہی تھی۔ بیوی کیا ہوا؟
کہیں درد ہو رہا ہے؟ بتائیں میری جان، اس پر جھک کر اس نے سوال کیا۔ میرے پاس آؤ، تم تو گڑیا ہو، یہاں آؤ۔ وہ 8 سالہ بچی سہم کر اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے دوست کو آواز لگانا شروع کیا۔ وہ آدمی اپنا کریہ چہرہ لیے اس کی جانب آ رہا تھا، اس کے بوائے کٹ بالوں پہ ہاتھ پھیرتا۔ اب اس کا ہاتھ اس کی کمر تک چلا گیا تھا۔ گندے نہیں داجان، داجان بچائیں، داجان بچا لیں۔ حیدر ہم دوست، داجان یہ اچھا نہیں۔ وہ زور زور سے چیختی ریان کو آوازیں دے رہی تھی۔ داجان حیدر آنکھیں موندے سر ہلا رہی تھی۔ اس نے چہرہ قریب کر کے اس کی آواز سنی تھی۔ وہ ریان کو پکار رہی تھی۔ ریان کے بعد وہ ہمیشہ اسے ہی پکارتی تھی، جیسے اسے یقین ہو ریان کے بعد سب سے حیدر ہی اس کے پاس آئے گا۔ یہی ہوں میں بیوی، آپ کے پاس ہوں میرے دل۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے اس کی پکار کا جواب دیا۔ نہیں پاس نہیں، پلیز نہیں۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی، سہم کر اس کی جانب دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ پکڑا، مجھے پکڑا، ہاتھ لگایا، آپ نے بھی پکڑا۔ وہ بے رب سے جملے کہتی اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی اسے بتا رہی تھی کہ اسے یوں تھاما تھا۔ حیدر اس کا ہر لفظ بغور سنتا اس کے باتوں کا مطلب سوچ رہا تھا۔ کچھ تھا جو مسنگ تھا، یہ خوف، یہ ڈر اس سے نہیں تھا۔ ابھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس سے سوال کرتا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ میں تھا میری جان، میں نے پکڑا اپنی بیوی کو۔ بس اس طرح نہیں روتے، دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے یہاں، میں ہوں میری جان۔ آہستہ اس کی کمر سے ہلاتا وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کی آواز میں کہہ رہا تھا۔ آپ تھے، حیدر تھے؟ وہ جو پہلے اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کا ہوش و خرد سے بیگانہ وجود دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ جہاں یہ بات تسلی بخش تھی وہیں ان کے انداز کو سوچنا وہ دماغ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ ایسا کب کیا ہوا جو وہ اتنی خوفزدہ تھی؟ اس کے عمل پر اسے کچھ یاد آیا تھا، اور وہ یاد یقیناً خوشگوار ہرگز نہیں ہوتی۔ باہر بارش گرج چمک کے ساتھ زوروں پر جاری تھی، اور ایسے میں اس کا بخار کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اضطراب کی حالت میں اس کے سر پر پٹیاں رکھتا، کبھی اس کے ہاتھ پیروں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ کل رات سے اس کی بیوی نے گھونٹ پانی کا بھی حلق میں نہیں اتارا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے کچھ کھا پی سکتا تھا؟ ڈاکٹر فردوس، میں آپ کو کتنی دیر سے بتا رہا ہوں کہ بہت تیز بخار ہے ریبا کو، آپ میری بات کیوں سمجھ نہیں رہی؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دوسرے ہاتھ سے فون کانوں سے لگائے وہ ڈاکٹر فردوس سے مخاطب تھا۔ کیا مطلب نہیں آ سکتی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میری بیوی کو بخار ہے، آنکھیں نہیں کھول رہی، وہ کیسے نہیں آ سکتی آپ؟ دوسری جانب سے جانے کا کہا گیا تھا۔ وہ آپس سے باہر ہوتا قدرے بلند آواز میں بولا تھا۔ اس وقت اس کی ساری خوش مزاجی کہیں دور جا سوئی تھی۔ آج تو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو گڑیا، ادھر تو آؤ۔ دروازے سے ٹیک لگائے اپنی مکروہ صورت لیے وہ خباثت سے بول رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گا، آپ گندے ہیں، میں داجان کو بتاؤں گا۔ سرخ و سفید رنگت کی حامل وہ پھولے گالوں والی صحت مند بچی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتی مسلسل پیچھے ہوتی اسے دور رہنے کا اشارہ کری تھی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، داجان کو بتاؤں گی۔ بتاؤ نا گڑیا، آواز دو داجان کو۔ اس کے گالوں کو بے دردی سے جکڑتے وہ مکروہ ہنستی ہنستا ہوا بول رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے ننھے ہاتھوں سے پورا زور لگاتی اس کے ہاتھ اپنے گالوں سے ہٹانے کی کوشش کری تھی۔ حیدر نہیں ہے، داجان بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ تکیے میں سر ادھر ادھر مارتی رو رہی تھی، ہاتھوں کو گالوں پر زور زور سے مارتی جیسے کسی نے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریبا، یہی ہوں، آپ کے پاس ہوں میں بیوی۔ نرمی سے خود سے لگاتے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ نہیں، وہ یہاں مجھے ایسے پکڑ رہا، میں رو رہا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حیدر، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ بے یقینی سے اپنے گالوں کو چھوتی اسے اپنی تکلیف کا یقین دلا رہی تھی۔ نہ میرے دل، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں چھو رہا آپ کو، آپ میرے پاس ہیں، دیکھیں یہاں میری طرف دیکھیں، صرف میں ہوں آپ کے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے چندہ۔ اسے دوبارہ کل والی حالت میں آتے دیکھ اس نے مضبوطی سے اس کے گرد اپنا حصار کیا۔ اس کے تحفظ کا احساس پاتے ہی وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں ہے، وہ زیر لب بولی تھی۔ نہیں میری جان، صرف میں ہوں، بس اب اور نہیں روئیں، مزید طبیعت خراب ہوگی۔ کافی دیر اسے ساتھ لگائے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ حواس کچھ بحال ہوتی ہی وہ کسمسائی۔ درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے اسے الگ کرتے اس کے سرخ گالوں پر ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں بولا۔ ایک دن میں ہی اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ گلابی رنگت میں زردیاں گھل سی گئی تھی، چہرہ بخار کی شدت کی وجہ سے تمتما رہا تھا، آنکھیں حد سے زیادہ سوج گئی تھی۔ اس کی بھکری حالت حیدر کا دل چیر رہی تھی۔ میں سو رہا تھا، اتنی دیر سے سو رہا تھا، نماز بھی نہیں پڑھی، اتنی ساری نماز نہیں پڑھی۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ دھیمی آواز میں کہتی اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ اس کا یہ گریز اس نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے نماز قضا ہو جانے کا دکھ تھا۔ حیدر اچھی طرح جانتا تھا وہ نماز وقت پر ادا کرتی تھی۔ اس کی یہ عادت اس نے اپنی
اتنی پختہ بنائی تھی. نماز پڑھنی ہے, عشاء کی نماز کا وقت ہے, وہ ادا کر لیں گے ہم. اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ سہارا دے کر اسے بٹھایا. لیپ ٹاپ پر سرچ کی گئی کچھ ویڈیوز کا فولڈر نکال کر اس کی جانب رخ کیا. وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی. میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے, جب تک یہ کچھ ویڈیوز دیکھیں پھر ادا کر لیجیے گا نماز. وہ ازواجی زندگی کی بہت سی اہم باتوں سے متعلق قرآنی آیات اور حدیث کی تفسیر کے ساتھ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کچھ ویڈیوز تھیں. اسے یقین تھا بہت نہیں تو تھوڑی بہت باتیں وہ ان میں سے سمجھ لے گی. یہ معاملات وہ نہ تو کسی سے ڈسکس کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کنڈیشن میں خود اسے بتا سکتا تھا. اس وقت اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اور کوئی سمجھ نہیں آیا تھا. بہت احتیاط سے اس کی پشت پر تکیہ لگا کر بٹھانے کے بعد لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر سیٹ کر کے اس نے پہلی ویڈیو پلے کیا. نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے نکل گیا. وہ چاہتا تھا وہ اطمینان سے ساری ویڈیوز دیکھ لے. اس کے لیے سینڈوچز بنانے کے بعد اپنے لیے بھی بریڈ ٹوسٹ کیا. دودھ گرم کر کے اطمینان سے ٹرالی سیٹ کر کے جب وہ کمرے میں آیا تو وہ لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے بہت غور سے سنتی سر ہلا رہی تھی. پونی ڈھیلی ہو گئی تھی, بال اب چہرے پر آ رہے تھے. اس کے کمرے میں داخل ہونے پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی. لیپ ٹاپ سڑک کر بیڈ پر گرا تھا. ریلیکس بیوی, اتنا گھبرائے نہیں میری جان, نرمی سے اس کے گال سہلا کر کہتے لیپ ٹاپ دوبارہ اس کی گود میں رکھ کر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا. وہ سہم کر پیچھے ہوئی تھی. حیدر بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا. میں شاور لے لوں؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. نیچے کارپیٹ پر نظریں گاڑی وہ دھیمی آواز میں بولی. حیدر نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا. بنا کچھ کہے وارڈروب سے اس کے کپڑے نکال کر رکھے. گیزر آن کر کے اسے نرمی سے ہاتھ تھام کر باتھ روم تک لایا. کچھ دیر بعد وہ نم سا وجود لیے باہر آئی. اس کی جانب دیکھے بغیر وارڈروب کی جانب بڑھی. وہ صوفے پر خاموش بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں واضح لرزش تھی جو اس کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی. اس بیان کو سنانے کا خاطر خواہ نتیجہ نظر آ رہا تھا. وہ اچک کر کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی. اسکارف کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس نے اپنی جانب کھینچا. اس کے کھینچنے پر اسکارف کے ارد گرد رکھے سارے کپڑے اسکارف سمیت زمین بوس ہوئے تھے. وہ منہ کھولے زمین پر پڑے کپڑوں کو ڈھیروں کو دیکھ رہی تھی. لمحوں میں آنکھیں بھیگنا شروع ہوئی. اگلے ہی لمحے وہ خود بھی کپڑوں پر بیٹھی زور سے رو رہی تھی. وہ جو اطمینان سے صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا گہری سانس لے کر اس کے نزدیک آیا. بنا کچھ کہے اسے ساتھ لگایا. اب جب آگاہی کے در کھل رہے تھے تو دل میں غبار مزید بڑھ رہا تھا. وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی. حیدر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا جو اپنے نرم ہاتھ اس کے سینے پر برساتی زارو قطار روتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی. بے بسی کی انتہا تھی. تھک ہار کر اس کے ہی سینے پر سر ٹکا کر بری طرح سے سکنے لگی. اتنی ناراضگی ہے میرے دل, دیکھ بھی نہیں رہی میری طرف. یوں تو نہ کریں یار, میں مر جاؤں گا. اس کی بھاری سرگوشی نما آواز ابری تھی. جانتی ہے ریبا, سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل اپنی پسندیدہ ہستی کو آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھنا ہوتا ہے, اور میں اس وقت اس تکلیف کی انتہا پر ہوں. اتنا نہیں ڈرے میری جان مجھ سے. ان آنکھوں میں ہمیشہ میں نے اپنے لیے محبت دیکھنے کی خواہش کی ہے. آپ کی آنکھوں کا یہ خوف میری جان نکال رہا ہے بیوی. کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کو بیوی, پلیز بھروسہ رکھیں مجھ پر. اس کے نم بالوں پر لب رکھے وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا. مجھے کہاں بھروسہ کرو, میں کرتا تھا نا بھروسہ, پھر کہاں بھروسہ کرو. دادا جان کہتے ہیں بھروسہ بار بار نہیں کرتے. آنسو بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی بولی تھی. وہ نگاہیں مان ٹوٹنے کا گلا کرتی محسوس کر رہی تھی. نہیں بیوی پلیز اس طرح نہیں کہیں یار, میں نے آپ کا بھروسہ نہیں توڑا میری جان. وہ غیر ارادی عمل تھا بیوی, لیکن پھر بھی کچھ غلط نہیں تھا. وہ گناہ نہیں میری جان, محرم ہوں میں آپ کا, نکاح ہوا ہے ہمارا, بیوی ہیں آپ میری, آپ پر حق ہے میرا میرے دل. وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا. آنکھوں کے کونے سے چپکے سے 2 آنسو ریبا کے ہاتھوں پر گرے تھے. اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. آپ جو چاہیں سزا دیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ سے, لیکن آپ کی آنکھوں میں خوف, یہ بے اعتباری میری جان لے گا ریبا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. یہ نہ کریں میری بیوی میرے ساتھ. آپ کے بغیر لمحہ بھر زندگی رہنے کا تصور بھی میری سانس روکنے کا در پہ ہوتا ہے. وہ اونچا لمبا مرد اس کے ہاتھوں پر سر ٹکائے پھوٹ کر رو رہا تھا. ریبا مرتضیٰ اس کی محبت نہیں, اس کا عشق تھی. اس کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھنے سے پہلے تو وہ مر جانا پسند کرتا تھا. معاف کر دے میرے دل, پلیز معاف کر دے میری جان. میرا خدا گواہ ہے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ریبا, میرا خود پر اختیار ہی نہیں تھا بیوی. حیدر, وہ روتی ہوئی اسے پکار رہی تھی. اس نے کب اسے اس حال میں دیکھا تھا. اسے بکھرے حالت میں دیکھنا اسے تکلیف دے رہا تھا. حیدر کی جان, معاف کر دینا مجھے, آپ کی اجازت کے بغیر قریب آیا آپ کے, پلیز پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں. پلیز میں خفا نہیں ہوا ہوں آپ سے. وہ اپنے نازک نرم ہاتھوں سے پوری قوت لگاتی اس کا سر اٹھا رہی تھی. حیدر, آپ بہت بڑے ہیں, بڑے لوگوں کو چپ کروانا نہیں آتا ہے مجھے, پلیز آپ خود چپ ہو جائیں.
इसे यूँ रोते देख कर वो परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद वो खुद को संभालता, हाथ चेहरे पर फेरता वो उठ खड़ा हुआ। माफ़ कर दिया आपने मुझे, या कोई सज़ा देना चाहती हैं? गंभीर लहजे में कहता अपनी चौड़ी हथेली इसकी जानिब फैलाई। अभी मैं माफ़ कर दूंगा, फिर बाद में जब सज़ा सोच लूँगा तो आप वो भी कर लीजिएगा। और ऊँ ऊँ करते रोते हैं। लम्हे भर के तौक़ुफ़ के बाद इसने अपना हाथ इसकी हथेली पर रखते इसने हल ढूंढ निकाला था। आखिरी बात इसने कदरे हल्की आवाज़ में नाक सुकेड़ कर कही थी। थोड़ा बहुत खौफ तो अभी मौजूद था। हैदर ने जाने कब से रोकी सांस खारिज की। आपकी दी हर सज़ा कबूल है मेरी जान। इसके सर पर हाथ रखकर बुखार चेक किया तो कुछ कम हुआ था। इसके पेशानी पर लब रखते इसे बेड पर बिठाया। चले फिर, खाना तो ठंडा हो गया, गरम करके लाता हूँ मैं। कुछ देर में वो खाना गरम कर लाया। रीबा ने तेज़ी से सैंडविच का टुकड़ा उठाया। इससे भूख तो यूँ भी बर्दाश्त नहीं होती थी, यहाँ तो खैर पिछले एक दिन से भूखी थी वो खामोशी से इसे खाते देख रहा था। इसे यूँ बैठते देख कर वो खाते खाते रुकी थी। कुछ सोच कर हाथ आगे इसकी जाने बढ़ाया। झुककर इसके हाथों से एक बाइट लेता वो दिलकशी से मुस्कुरा उठा। सैंडविच का एक टुकड़ा खा लेने के बाद इसे कुछ तसल्ली हुई। बहुत भूखा था मैं। सर हिलाकर इसे मुतला करना ज़रूरी समझा। आप भी खाएं। अपना पेट कुछ भरा था तो इसे सामने बैठे हैदर का ख्याल आया। प्लेट इसकी जानिब करते इसे भी खाने का इशारा किया। वो इसे संभलते देख दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। खुद भी सैंडविच उठा चुका था। इन वीडियोस का ही असर था कि इसे ये बात तो समझ आ गई थी कि वो गुनाह में शुमार नहीं होता। भूख तो बहरहाल इसे भी महसूस हो रही थी। ये मेडिसन भी खाने हैं आपको। एक एक करके तमाम मेडिसिन इसे खिलाकर इसने दूध का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया। ये नहीं, वो हाथों से गिलास दूर करती बोली। थोड़ा सा है बीवी, इतनी वीकनेस है मेरी जान, प्लीज़ पी लें। गिलास ज़बरदस्ती इसके लबों से लगाकर पीने का इशारा किया। अब वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें। अपनी निगरानी में वज़ू करवाता वो हमेशा की तरह इसे आगे जाए नमाज़ बिछा कर नियत बांध चुका था। आराम से नमाज़ अदा करने के बाद इसे देखता वो अब भी दुआ मांग रही थी। आम तौर पर अक्सर वो जल्दी पढ़ लिया करती थी। काफ़ी देर दुआ मांगते रहने के बाद भी वो जाए नमाज़ पर ही बैठी रही तो इसे नज़दीक आया। अल्लाह पाक प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं अच्छा हो जाऊँगा, प्लीज़ अल्लाह पाक अब वो वाला ख्वाब दूर कर दें। बस वो वाला ख्वाब नहीं चाहिए। हाथों में मुँह छुपाए वो बहुत आहिस्ता ज़ेरे लब कह रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ हैदर ने बआसानी सुनी थी। वो किस ख्वाब का जिक्र कर रही थी वो उलझा, लेकिन अभी इससे मुताल्लिक बात करके वो इसे दोबारा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इतनी मुश्किलों से तो संभली थी वो। किसी की पर्सनल बातें नहीं सुनते। मैं अल्लाह पाक से बात कर रहा हूँ। आपको मासी शकीला नहीं बनना चाहिए था। हाथ चेहरे पर फेर कर इसने हैदर की जानिब देखा। इसे अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर आंखें फैलाकर इसे देखती बोली, सीरियसली बीवी मासी शकीला, ये क्या मखलूक है? इसका तो सर ही चकरा गया था। इसकी बीवी ने इसका भी जेंडर चेंज करने में कसर नहीं रहने दी थी। वो जो लोगों की बातें सुनती हैं फिर ज़ोर से सबको बताती है मासी शकीला। पूरी डेफिनेशन इसे बताकर वो इत्मीनान से बेड पर लेट गई थी। मैं आपकी बातें नहीं बताता किसी को बीवी, वो सदमे से बोला था। साथ ही इसके सर पर हाथ की पुश रखी। दवाई का असर था या फ्रेश माइंड का बुखार में काफ़ी कमी थी। रीबा के फ़ोन पर आती कॉल ने इसका ध्यान इसकी जानिब किया। रीबा के फ़ोन पर सिर्फ रेयान ही कॉल करता था, बाकी सब इसके ही फ़ोन से दोनों बात करते थे। गुड्डे का फ़ोन सिर्फ दाजान के लिए था। अस्सलाम वालेकुम दाजान, वो जल्दी से बोली। हैदर ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसकी हालत अब कदरे बेहतर थी, वरना जिस तरह कुछ देर पहले वो रो रही थी रेयान का कोई भरोसा नहीं था। वो अपना गुड्डा अपने साथ ही ले जाता। कैसा है मेरा बच्चा? 2 दिन से मुझे कॉल नहीं किया आपने मेरी जान। दाजान कितना परेशान हो रहे थे, मेरी कॉल भी अटेंड नहीं किया आप दोनों ने। सब ठीक है? छूटते ही रेयान की परेशान भरी आवाज़ उभरी। इसके हर अंदाज से फिक्रमंदी झलक रही थी। वो हर रोज़ घंटे से ज़्यादा इससे फ़ोन पर बात करती थी। रेयान के लिए वो आज भी इतनी ही ज़रूरी थी। ऑफिस से आने के बाद वो हफ्सा के पास जाने से पहले इससे बातें किया करता था। पिछले 2 दिनों से इसने कॉल नहीं की थी, बारिश की वजह से आ भी नहीं पा रहा था। वो तड़प कर रह गया था। मैं ठीक हूँ अदाजान। इसका शिद्दत से रेयान से मिलने का दिल चाह रहा था। ऐसी हालत में वो हमेशा से रेयान के पास ही रहती थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मेरा गुड्डा रोया है? रीबा बच्चे, क्यों रोई है मेरी जान आप? वो इसकी आवाज़ ही पहचान गया था कि वो रोई थी। हैदर की तो जान पर बनाई थी। मैं बीमार हो गया हूँ दाजान, इसलिए रोया हूँ, वो भराई आवाज़ में बोली। हैदर ने तशकुरामेज़ नज़रों से इसकी जानिब देखा। इसने इन दोनों की दरमियान की बात रेयान को नहीं बताई थी। इतनी समझदारी की अपनी बीवी से उम्मीद तो नहीं थी इसे, लेकिन वो वाकई ये काम कर चुकी थी। बीमार? क्या हुआ मेरी जान? मेरा गुड्डा इसलिए रो रहा था? मैं भी आ रहा हूँ मेरे बच्चे। मेरी जान इसलिए नहीं आई दाजान से मिलने, हफ्ता हो गया। अभी बस आता हूँ मेरे बच्चे। वो तो इसकी बीमारी का सुनकर ही तड़प गया था। किसी भी सूरत बस उड़ कर इसके पास पहुँच जाना चाहता था। फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से हैदर ने भी इसकी बेताबी सुनी। अबे ओ सौतन, होश में आप मेरे भाई। बाहर सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। रीबा बहुत बेहतर है, मैं खुद ले आऊँगा इन्हें कल तक जैसे ही बारिश थमेगी। तुझे ज़रूरत नहीं है इस मौसम में निकलने की गुड्डे का मजनून।
اس کی बेताबी देखकर हैदर ने इसे घर का इसका कोई भरोसा नहीं था, वो इस मौसम में निकल पड़ता। दीबा के मामले में ऐसा ही तो था। वो तो प्लीज़ ख्याल रखना इसका हैदर, इसके सर में बहुत दर्द होता है, प्लीज़ दबा देना। वो डांटना बिल्कुल भी नहीं, रोने नहीं देना इसे मजीद, प्लीज़ भाई, वो मुल्तजी अंदाज में हैदर से बोला था। मैं ठीक हो गया हूँ थोड़ा थोड़ा दाजान, मैं कल आ जाऊँगा, फिर बहुत सारे दिन वापस नहीं आऊँगा। अपने दाजान को वो कब परेशान देख सकती थी। इसे दिलासा देते ही साथ वो हैदर को फैसला भी सुनाया। इसके बाद तकरीबन 1 घंटा वो दोनों भाई बहन बातें करते रहे। 1 घंटे बाद रेहान को ख्याल आया था कि अब इसे आराम करना चाहिए। हो गई दाजान से बातें, अब तो किसी बात पर रोना नहीं आएगा। खुद भी इसके बराबर लेट कर नरमी से इसकी पेशानी चूमी। कंफर्टर अच्छी तरह इसके दुरुस्त करने के बाद इसने बाजू से इसकी आस्तीन ऊपर उठाकर वो निशान देखा जो कल से इसे परेशान किए हुए था। दर्द तो नहीं हो रहा? नरमी से अंगूठे से बाजू सहलाते से पूछा। इस वक्त ना हुआ था, मैं भी किया था। इसे अब प्यार करते देख इसे याद आया था कि इस वक्त दर्द हुआ था। जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।